الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء اکرام، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات سے بات کروں گا وہ ہے علامات قیامت. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. میرے واجب الاحترام، یہ مہینہ محرم کا مہینہ، یہ شروع سے عظمت و رفعت و بلندیوں والا مہینہ چلا آ رہا. اس کے اندر اسلام کے بہت بڑے واقعات نما ہوئے اور اسی طرح ایک سب سے بڑا حادثہ جو عن قریب ہونے والا ہے
وہ بھی اسی مہینے کے اندر رونما ہوگا۔ کب ہوگا یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات جاننے والی ہے۔ اس کا وقت کیا ہے یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات جاننے والی ہے، لیکن یہ بتلا دیا گیا کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، جمعۃ المبارک ہوگا۔ وہ دن اس دن حادثہ جس سے یہ سارا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا اور ہم سب اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ میں آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت کا تذکرہ کروں۔ علامات قیامت کا تذکرہ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا پھر ان پر ہمارا ایمان لے کر آنا وہ بھی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین، انہوں نے ہمیں علامات قیامت کے بارے میں خبریں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر حق کے علاوہ کوئی بات جاری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات بولتے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین۔ اور پھر یہ قیامت کی علامات جس کا سلسلہ تسلسل سے چلتا آ رہا، بہت سی علامات وقوع پذیر بھی ہو چکی، اور جن کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر اور زیادہ یقین اور زیادہ پختگی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ جلا بخشی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور وہ اس چیز پر اور زیادہ مستحکم ہو گئے۔ ایمان والوں کے سامنے جب ان باتوں کا تذکرہ کیا جاتا تو ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھتا، وہ ایمان کے اندر اور زیادہ پختگی حاصل کرتے، کیونکہ علامات کا واقع ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، یہ نشانیاں ظاہر ہونا، یہ اس بات کا ظہور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ علامہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ان چیزوں کے ظہور نے ایمان والوں کے لیے یہ بات اور بھی زیادہ ضروری قرار دے دی کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کریں، اپنے ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرے۔ علامات قیامت کا تذکرہ یہ ایک بہت ہی زبردست واضح و نصیحت ہے۔ اس کے بیان کرنے سے انسان کے اندر مرنے کے بعد موت کی تیاری کی نہایت مؤثر یہ دعوت بھی ہے، اور علامات قیامت یہ ظاہر ہو رہی، اور قیامت جو ہے یہ بھی قریب آ چکی ہے۔ بہت ساری علامات صغریٰ وہ ظاہر ہو چکی، اور علامات کبریٰ یہ تسبیح کے ان دانوں کی طرح جس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہی چلا جائے، اس طرح جس وقت علامات کبریٰ بڑی علامات ظاہر ہوگی تو ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری علامات ظاہر ہوتی ہی چلی جائے گی۔ عالم کو اس چیز کا فرصت ہی نہیں ملے گی کہ آدمی جو ہے سنور جائے۔ جب علامات کا ظہور ہوگا تو ایک کے بعد ایک علامت ظاہر ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ عالم جہاں اپنی عمر کو پورا کر کے انجام کو پہنچ جائے گا، اور سوائے سزا اور جزا کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہم سب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے،
اور پھر وہاں پر جو کامیابی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، اور وہاں کی جو ناکامی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ وہاں پر انسان سعادت مند بن جائے گا یا شقاوت بدبختوں کے اندر لکھا جائے گا۔ علامات قیامت، اس کا استحضار، اس کا بیان کرنا، اور جو موجودہ دور گزر رہا ہے ان علامتوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، ہمیں یہ باتیں معلوم ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت کا خوف جو ہے اور زیادہ ہوگا، ہمارے دل کے اندر تقویٰ بھی زیادہ آئے گا، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور ہمارا دین پر استقامت بھی مضبوط ہوگی، اور اجر و ثواب کے لیے ہم کوشش بھی زیادہ کریں گے، اور جو اس پر مصائب آتے ہیں، مشقتیں آتی ہیں، ہم اس پر صبر بھی کریں گے۔ اور پھر جو آدمی ان باتوں کو جاننے والا ہوگا، دوسرے آدمی کی بنسبت اس کی نیت بھی اچھی ہوگی اور اس کی کیفیت بھی اچھی ہوگی۔ جب ان کے سامنے آخرت کے احوال ہوگے، جب اس کے سامنے علامات ظاہر ہوگی، جب اس کے سامنے قیامت کی علامات ہوگی، تو اس کا ایمان، اس کی نیت، اس کی کیفیت دوسرے آدمی کی بنسبت اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جگہوں پہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گی۔ کفار یہ کہتے وہ قیامت کب آئے گی؟ اگر آنے والی ہے تو آج ہی آ جائے، ہم بھی دیکھ لیں وہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا وعدہ برحق اور سچ ہے، ایک نہ ایک دن وہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ باقی اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی بھی مشکل نہیں، اللہ کی ذات آج ہی اس کو لے کر آ جائے، لیکن اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی جاننے والا نہیں۔ فرمایا پہلی چیز ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے یہ اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض علامات اور نشانیاں قیامت کے بارے میں بتلائی گئی۔ سا کہتے ہیں ایک گھڑی کو، دن یا رات کی ایک گھڑی کو سا کہا جاتا ہے۔ فرمایا سین، الف، عین اور تا، یہ اس گھڑی کو کہا جائے گا جس کے اندر جو ہے قیامت وقوع ہوگی، جس گھڑی کے اندر قیامت وزیر ہوگی اس گھڑی کو سا کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ آسا، اس کا معنی تیزی بھی آتا ہے، انسان کا آخرت کے اندر جو ہے بہت ہی جلد حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور سا اس گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر ایک چیخ و پکار ہوگی، اور سارے کے سارے جو ہے موت کی آغوش کے اندر ایک لمحہ کے اندر چلے جائیں گے۔ اور یہ معنی سا 3 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ سا کہتے ہیں ساعت صغریٰ کہ قیامت، چھوٹی قیامت۔ فرمایا کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے آخرت کے جہاں کے اندر چلا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس پر قیامت واقع ہو گئی، اس کو ساعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور مطلق سا ایک وقت کے لوگوں کا دنیا سے چلے جانا۔ آپ صلی اللہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آئے، اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو تم میں جو لوگ موجود ہیں یہ سارے کے سارے مر چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک وقت کے زمانے کے لوگوں کا چل جانا یہ بھی ان پر قیامت کو وقوع کرتا ہے۔ اور جہاں پر قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد جو ہے قیامت کبریٰ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یسألونک عن الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم جو ہے اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش جو ہے کب برسے گی، کس جگہ پر برسے گی، کتنی برسے گی، کم اور زیادہ برسے گی، اس کا علم بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات کو ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات والے پہلے خبر دے دیتے ہیں کہ آج 2 دن بعد فلاں بارش ہوگی، تو یہ آلات کے ذریعے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات ان کے بغیر جاننے والی ہے، یہ علم بھی اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، نیک ہے، اچھا ہے، برا ہے، مالدار ہے، وہ کیا بنے گا بڑا ہو کر، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی، وہ بھی بعض اوقات جو ہے درست نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے کہ یہ مسلمان ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ ظالم ہوگا، یہ اچھا ہوگا، یہ برا ہوگا۔ اللہ کی ذات جو ہے ہر بات کو جاننے والی ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا موجود ہے۔ وَمَا تَدْرِي مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی موت کہاں پر واقع ہونے والی ہے، یہ بات بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات جاننے والی ہے۔ انسان کو معلوم نہیں کہ اس سانس کے بعد اگلا سانس آئے گا یا نہیں، میری موت کہاں پر واقع ہو جائے گی، کہاں پر میری موت آنے والی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کی ذات جو ہے ہر بات کو جاننے والی ہے۔ تو قیامت کب آئے گی اس کا علم جو ہے اللہ رب العزت ہی کی ذات کو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ علامات، کچھ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی، جن کے ظاہر ہونے سے، علامات قیامت ظاہر ہونے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت جو ہے قریب آ گئی، قیامت جو ہے آنے والی ہے۔ وہ علامات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی، لیکن وہ کب آنے والی ہے اس کا علم جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، اس دنیا سے چلا جانا، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور سب سے پہلی علامت یہی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت، درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کو جوڑ کر فرمایا کہ میں اور قیامت جو ہے بالکل اسی طرح قریب قریب آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یہ قیامت علامت میں سے سب سے پہلی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں ہوا کے اس پہلے جھونکوں کی طرح ہوں، جس طرح ہوا کا پہلا جھونکا چلتا ہے میں اس طرح ہوں، اور قیامت کی سب سے پہلی علامات میں سے میں ہوں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کوئی نبی نہیں آنے والا، اب قیامت ہی آنے والی ہے، قیامت کا ہی ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، دنیا سے چلے جانا، یہ سب سے بڑا حادثہ ہے، سب سے بڑا غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب کسی کو کوئی غم پہنچے تو وہ اس بات کو یاد کر لے، میرے جانے کو یاد کر لے، تو وہ اپنے سارے کے سارے غم بھول جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عجیب حالت تھی، بالکل گونگے ہو گئے، جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی کلام نہیں کر رہا، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اندر تلوار لیے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا، یہاں تک کہ اپنے ہوش و حواس جو ہے کھو بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا اور صحابہ اکرام مجمع کے اندر بعض لوگوں کے سامنے تشریف لے آئے اور وہاں پر آ کر ارشاد فرمایا، سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہے، سن لو، اللہ رب العزت کی ذات زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ رب العزت نے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی دنیا کے اندر آئے اور پھر واپس اللہ کی ذات کے بعد تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح اللہ رب العزت کے پاس جانے والا ہے، اور اس کے بعد جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہوگا، اور جو اس دین پر چلے گا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو نوازنے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیٹھ نہیں رہے تھے، اس مجمع کے اندر وہاں پر بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ سننے لگے اور فرمانے لگے، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات جو ہے آج ہی نازل ہوئی، ہم نے اس سے پہلے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس آیت کو سنا ہی نہیں، اس آیت کو پڑھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو دلاسا دیا، فرمایا کہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنا کر واپس آئے، ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی نہیں جاڑی تھی تو ہم نے اپنے دلوں کو بدلتا ہوا پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جانا، یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ اس سے بڑا حادثہ اس کے بعد دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے وحی کا سلسلہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے کہ ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا۔ پھر اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا، لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر اقتدار کو اپنا لیا، زکوٰۃ دینے چھوڑ دیا، جھوٹے نبوت کے دعوے شروع ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فتنوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے خیمے کے اندر تشریف فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 6 علامات قیامت کو ذکر فرمایا۔ اس وقت فرمایا کہ میرا وصال، میرا دنیا سے چلا جانا یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ مسلمان جو ہے بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور یہ بھی ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور فرمایا کہ ہمارے درمیان طاعون کی بیماری پھیلے گی، اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا، اور درمیان بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بیماری کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ بھی اسی طاعون کی بیماری کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت زید بن حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ 70 سے زیادہ آدمی وہاں پر گئے، اور اسی طاعون کی بیماری کے اندر ان کے 4 آدمی وہاں پر بچے۔ تو فرمایا کہ مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایسا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت ساری فتوحات ہوئی، اس وقت بھی اسی طرح تھا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایسا ہوا کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہ علامات بھی پوری ہو گئی، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو یہ وہ علامات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ علامات تمہارے درمیان ظاہر ہوگی، اور یہ علامات ظاہر ہوتی رہی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے تھا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا كل سحر مستمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مختلف طرح کے معجزے مانگتے، اور یہ کہتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ان باتوں کو دیکھ کر بھی کافر جو ہے اس بات سے مڑ گئے، کہیں جادو کہہ دیا، لیکن ایمان نہ لے کر آئے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، چاند اپنے جوبن پر تھا، 14ویں کا چاند پورا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات شریف فرمایا، کفار نے کہا کہ اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم اس کو دیکھ کر جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ معجزہ بھی عطا فرما دیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک اس پہاڑی پر چلا گیا، ایک حصہ ایک دوسری پہاڑی پر چلا گیا، اور پھر دوبارہ آپس کے اندر مل گیا۔ لیکن لوگوں نے پھر کیا کیا؟ اس بات کا انکار کر دیا، اس بات کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ یہ نعوذ باللہ جادو ہے۔ فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ سِحْرٌ مُّبِينٌ، اس کو دیکھ کر پھر بھی یہی کہہ دیا گیا کہ یہ جادو ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت علامات صغریٰ جو قیامت سے پہلے بیان ظاہر ہوں گی، بہت سی علامات جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا، جھوٹی گواہی دے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، لوگ آپس کے اندر امانتوں کی حفاظت نہیں کرنے والے ہوں گے، جھوٹ بات بات پر جھوٹ بولنے والے ہوں گے، تجارت عام ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں بڑھ جائیں گی، خشوع ختم ہو جائے گا، علم انسانوں سے اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، کوئی صحیح بات بتلانے والا نہیں ملے گا، لوگ صحیح بات بتلانے والے کو ڈھونڈیں گے پھر بھی نہیں ملے گا، جہالت عام ہوگی، لوگ غلط جو ہے فتوے دینے والے ہوں گے، جس سے بات پوچھی جائے گی وہ اپنی طرف سے بتلا دے گا، قاری بہت ہو جائیں گے، فقہا کی تعداد کم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات علماء کو اٹھا لیں گے، لوگوں کے درمیان جہالت باقی رہ جائے گی، علم کا اٹھ جانا، آپس کے اندر قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی، امانتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا، جھوٹی گواہیاں دی جائے گی، وعدوں کی پاسداری نہیں کی جائے گی، امیر المومنین کا قتل کیا جائے گا۔ فرمایا لا تقتلوا، تمہارے درمیان قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو، اور یہ بھی ہو چکا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کیا گیا، لوگوں نے اپنے اماموں کو بھی قتل کر دیا۔ فرمایا جب تک اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تم جو ہے اپنے اماموں کو جو ہے قتل نہ کر دو، اور پھر اس کے بعد فتنوں کا ایسا ظہور پذیر ہوا، آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آپس کے اندر ہی لڑ اور جھگڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ علامات صغریٰ ہے جو ہمارے درمیان ظاہر ہوگی، جو اس بات کی علامات ہوگی کہ قیامت جو ہے قریب آتی چلی جا رہی۔
اور بہت سی علامات جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، اور یہ مہینہ وہی مہینہ جس کے اندر جو ہے قیامت وقوع ہونے والا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا حادثہ ہے۔ اس وقوع سے پہلے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس فتنوں کے دور کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، دین پر چلنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ لے لینا۔ آدمی انسان ہاتھ کے اندر آگ کو نہیں پکڑ سکتا، اس طرح مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا اس دور کے اندر تم کس چیز پر عمل کرنا؟ علیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اللہ کے احکامات کو لازم پکڑنا، میری سنت، میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو پکڑنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تمہارے بچنے کی صورت یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ یہی اس فتنوں کے دور کے اندر بچنے کی تمہاری صورت ہے۔ ان فتنوں کے دور کے اندر اسی صورت کے اندر تم بچ سکتے۔ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تھام لو۔ اور ہم اسی دور کے اندر گزرے، یہ آزمائشوں کا دور، یہ ہمارے درمیان فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف جو ہے فتنے ہی فتنے ہیں، دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، ایک سنت کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر دیا جائے گا۔ یہ ثواب بھی اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا۔ ایک ایک سنت کو ہم پورا کریں گے، اس کا ثواب ایک نہیں بلکہ 100 شہیدوں کے برابر، 100 شہیدوں کے برابر اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو آج کے اس دور کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم چھوڑ چکے اس کو زندہ کریں، اور ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ ہم نماز کو ادا کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ہم سارے کے سارے نماز ادا کرنے والے ہو جائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہو جائے۔ اسی صورت کے اندر جو ہے ہم اس آزمائشوں سے، اس فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔